بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل حاجیوں کا ایک سوال جو بہت زیادہ عازمین حج کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا گروپ کب بنے گا؟ بھائی صاحب، آپ کا گروپ ایک مرتبہ نہیں بنے، آپ کا گروپ 3-4 مرتبہ بننا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جن حاجیوں کے ساتھ مل کے بینک میں درخواست دی ہے، یہ آپ کا پہلا گروپ بن گیا، آپ کا ایک گروپ لیڈر بنا دیا گیا، اور وہ حاجی صاحبان جنہوں نے بینک میں اکٹھے درخواست دی ہے، یہ اکثر سفر کا جو دورانیہ ہے ان کا ایک ساتھ گزرے گا۔ یہاں سے ان کی فلائٹ بھی اکٹھی ہوگی اور ایک ہی فلائٹ میں جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جب یہ مکہ پاک یا مدینہ منورہ پہنچیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کمرے کی گنجائش۔ تو 4 یا 5 حاجیوں کا اگر گروپ ہے تو ان کو ایک ہی کمرہ دے دیا جائے گا۔ وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک کمرے میں ہر فلور پر، ہر منزل پر ایک کمرے میں مرد حضرات ہوتے ہیں، اور انہی مرد حضرات کی خواتین اگر ہیں تو وہ سامنے والے کمرے میں ہوتی ہیں۔ مرد علیحدہ ہوتے ہیں اور خواتین علیحدہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ فلائٹ پر جاتے ہیں، جس فلائٹ پر آپ جا رہے ہیں، تو ایسا بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ کے ہی شہر والے سارے اس فلائٹ میں ہوں گے، دوسرے شہروں والے بھی اس فلائٹ میں ہوں گے۔ پہلا گروپ جب آپ نے بینک میں درخواست دی تو آپ کا ایک گروپ بن گیا، یہ حاجی آپ اکٹھے ہوں گے۔ دوسرا گروپ جب آپ فلائٹ میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، تو یہ جہاز ایک گروپ بن گیا۔ تو اس دفعہ کیونکہ مرشد اسکیم پوری دنیا میں ایک نظام ہے عازمین حج کے لیے مرشد کا، تو پاکستان میں بھی کیونکہ پچھلے سال حج کے موقع پر کچھ معاملات ایسے ہوئے، تو پاکستان میں بھی امید یہ تھی کہ مرشد اسکیم کو نظام کو متعارف کرایا جائے گا کہ 100 حاجیوں پر ایک ان کا مرشد ہوگا، ایک ان کا راہبر ہوگا، ایک رہنما ہوگا۔ لیکن یہاں پر سیاسی صورتحال ہے، اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ معاونین حجاج کو ہی انہوں نے ناظمین کے طور پر کر دیا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے تو آپ کا یہ دوسرا گروپ ہو گیا، اب آپ ایک اور گروپ ہو گئے، یہ جہاز ایک ہی بلڈنگ میں جائے گا۔ اچھا، 100 حاجیوں پر اللہ کرے ناظم ہو، اور ناظم تجربہ کار ہو، بظاہر ایسا لگ نہیں رہا، تو وہ ناظم جو ہوگا وہ 100 حاجیوں کا نگران ہوگا۔ آپ بلڈنگ میں پہنچ گئے۔ اچھا، اس کے بعد آپ بس میں بیٹھیں گے جب آپ نے حج پر جانا ہے 8، 9، 10، 11، 12 5 دن کے لیے۔ جب آپ مینا، عرفات، مزدلفہ جائیں گے تو جس بس میں آپ بیٹھے یہ آپ کا ایک اور گروپ بن گیا، آپ اکٹھے ہی خیمے میں جائیں گے۔ سارا ہوٹل ایک خیمے میں مینا میں نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ ہم اکٹھے آئے تھے تو اکٹھے، جو بس میں بیٹھ گیا وہ ایک گروپ بن گیا، اس کو مینا کے خیمے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ تو یوں یعنی یہ آپ کے گروپ جو ہیں، اچھا پھر آپ واپس آئیں گے ہوٹل میں تو وہی جو آپ نے بینک میں درخواست دیتے ہوئے، اصل آپ کا گروپ وہ ہے جو بینک میں آپ نے درخواست دیتے ہوئے اکٹھے درخواست دی، یہ آپ کا ایک گروپ ہے۔ آپ کے اس سفر کا اکثر دورانیہ جو ہے وہ انہی حاجیوں کے ساتھ گزرے گا۔ اچھا، یا پھر وہ جو آپ کی فلائٹ میں آپ کے ساتھ تھے، جہاز میں آپ کے ساتھ تھے، وہ ان کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت گزرے گا۔ تو یہ گروپ کا ایک میں نے آپ کو مختصر سا نظام سمجھا دیا ہے کہ گروپ اس طرح بنتے ہیں۔ آپ کا کمپیوٹرائز سلیکشن میں مکہ پاک، مدینہ پاک میں کمرہ آپ کا فکس ہوگا۔ آپ کمرہ بھی تبدیل بہت مشکل ہے کہ آپ دوسرے کمرے والے کے حاجی کو راضی کر لیں۔ مدینہ منورہ میں کافی ساری آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ فیملی ممبر، اب تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ آ گیا تھا کہ نظام تھا کہ آپ اگر سیپریٹ روم لینا چاہیں، 3 بیڈ روم، 2 بیڈ روم، تو آپ ایکسٹرا چارجز دے کر وہ لے سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ہوٹل والے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر آپ مرد اور خواتین 4 ہیں یا 5 ہیں، تو ان کے پاس جو اکثر کمرے ہوتے ہیں وہ 4 بیڈ روم کے 5 بیڈ روم کے کمرے ہوتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو مرد خواتین مکس کر کے آپ کو کمرہ دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ بیچلر ہیں، مطلب آپ اکیلے ہیں، تو پھر وہ مردوں کو ہی اکٹھا انہوں نے پوری ایک وہ بنی ہوتی ہے، مردوں کو اکٹھا ایک کمرہ دیا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ نے ایک بنیادی بات بتا دوں کہ یہ ایک پورا ایک نظام ہے، یہ 1-2 حاجیوں کا کام نہیں ہے، لاکھوں حاجی ہیں۔ اور جب آپ وہاں پہنچیں گے، حرمین شریفین میں پہنچیں گے، حجاز مقدس پہنچیں گے، تو وہاں تو لاکھوں لاکھ حاجی ہیں۔ تو اب آپ کہیں کہ مجھے فرد واحد کو کہیں اور ایڈجسٹ کیا جائے، تو یہ ناممکن ہوگا، بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ کو کہیں اور ایڈجسٹ کیا جائے۔ ایک کمپیوٹرائز نظام، ایک سیکوینس میں یہ پورا نظام چلتا ہے، تو آپ نے صبر اور شکر کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں۔ بس حاجی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اوپر والی منزل پر ہے تو وہ لفٹ بیزی ہو گئی، ظاہری بات ہے رش ہے تو لفٹ میں جانے کو وقت تو لگے گا، ٹائم تو لگے گا۔ تو کوئی فرسٹ فلور پر ہے تو کوئی 20ویں فلور پر ہے، تو وہ 20ویں فلور والا جو کہتا ہے کہ یار مجھے فرسٹ فلور پہ، اب سب کو فرسٹ فلور پہ تھوڑی ڈال سکتے ہیں۔ جیسے کار میں بیٹھے ہوں تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے مجھے فرنٹ سیٹ مل جائے، تو فرنٹ سیٹیں کتنی فرنٹ سیٹیں ہوں گی؟ فرنٹ سیٹ تو ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے صبر شکر کے ساتھ ہم نے یہ حج کے معاملات ادا کرنے ہیں۔ الحمدللہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، بس کیونکہ حاجیوں کے لیے یہ چیزیں نئی ہوتی ہیں، تو اس لیے حاجی جو ہے وہ ذرا اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا گروپ کب بنے گا، ہمارے گروپ میں کون ہوگا۔ تو یہی بھائی جو آپ کے ساتھ ہیں، یہی آپ کا گروپ ہے اور یہی آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمارا سفر آسان فرمائے، اللہ پاک ہمارا سفر قبول فرمائے۔